سابق صدر آصف زرداری نے پنجاب میں ڈیرے ڈال دیے، 2 روزہ دورے پر آج بہاڑی پہنچیں گے، شہر بھر میں استقبالیہ بینرز لگا دیے گئے۔ بلوچستان کے علاقے سبی کے قریب سیکیورٹی فورسز کے ٹرک پر خودکش حملہ، 9 اہلکار شہید، 13 زخمی، موٹر سائیکل سوار نے خودکش دھماکہ کیا، ایس ایس پی کا دعویٰ۔ بلوچستان میں دہشت گردی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے، عرض وطن کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کریں گے، وزیر اعظم کا اہلکاروں کی شہادت پر افسوس۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کو اعتراض، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کارروائی کے لیے درخواستوں پر اعتراضات برقرار۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے آج انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان، الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز گورنر کو الیکشن کی تاریخ سے متعلق خط ارسال کیا تھا۔ اسٹاف لیول معاہدے کا جلد ہونے کا امکان، پاکستان اور آئی ایم ایف کے آج ورچوئل مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل، کامیابی کے بعد لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کا امکان۔ ڈالر کی اونچی اڑان کی پرواز، نیچے آنے کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 16 پیسے سستا ہونے کے بعد قدر 274 روپے 30 پیسے تک پہنچ گئی۔ دوحہ میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس، دنیا کو غربت اور غذائی قلت کا سامنا ہے، پاکستان دوحہ پروگرام آف ایکشن کے نفاذ کی بھرپور حمایت کرتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ عدالتوں میں ہزاروں مقدمات زیر التوا، عمران خان کے کیسز پر فیصلے فوری ہو جاتے ہیں، لگتا ہے ایک شخص ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گیا، مرتضی وہاب کی گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قائد اعظم کے مزار پر حاضری، محسن نقوی نے پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ پشاور یونیورسٹی میں سیکیورٹی سپروائزر کے قتل کے خلاف طلبہ تنظیموں کا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، قاتل کو سزا دینے کا مطالبہ۔ ٹی وی، ریڈیو، اسٹیج اور فلم کے سینئر اداکار کبیر خان انتقال کر گئے، ان کی عمر 80 سال تھی، نماز جنازہ اور تدفین آج کینیڈا میں ہو۔ اور پی ایس ایل میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔